الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دبستہ حصہ دوم سے ہم حکایت پڑھ رہے تھے۔ تقریباً 10 حکایت ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل مزید چند حکایات پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حکایت نمبر 11 ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی شاعر سے کسی دن ایک بڑی لغزش ہو جاتی ہے۔ ایک شاعر کوئی بڑا جرم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بادشاہ جلاد کو حکم دیتا ہے کہ اسے تو میرے سامنے ہی قتل کر۔ یعنی بادشاہ جلاد کو حکم دیتا ہے کہ تو اسے میرے سامنے قتل کر سولی پر چڑھا، کیونکہ شاعر کوئی بڑا جرم کیا ہوتا ہے۔ جب اتنا سنتا ہے شاعر، تو شاعر کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ شاعر ڈرنے لگتا ہے، گھبرانے لگتا ہے۔ بس اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر کے بادشاہ کے جو ہمنشین ہوتے ہیں ان میں سے ایک نے کہا، بادشاہ کے ہمنشینوں میں سے ایک نے کہا کہ اس طرح کیوں گھبراتا ہے، اس طرح ڈرتا کیوں ہے؟ تو مرد ہے، اور مرد کا کام ڈرنا نہیں ہے۔ مرد ڈرتے نہیں ہیں بلکہ ہمت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو مرد ہونے کے باوجود اس قدر بے جگری دکھاتا ہے، نامردی دکھاتا ہے، کیسا مرد ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ اچھا ایسی بات ہے نا، تو آپ اگر مرد ہیں تو آپ میری جگہ آ جائیے تاکہ میں اڑ جاؤں۔ آپ مرد ہیں، آپ آ جائیے میری جگہ میں اڑ جاؤں۔ اب جو ہمنشین تھا گھبرا گیا، لیکن یہ بات بادشاہ کو بہت پسند آئی کہ شاعر نے اس طرح حاضر جوابی سے کام لیا۔ یعنی شاعر کی یہ حاضر جوابی بادشاہ کو پسند آئی، جس کی وجہ سے بادشاہ اسے معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں حکایت یازدہم، 11ویں حکایت۔ روز شاعر تقصیر کرد۔ ایک دن کسی شاعر نے ایک جرم کیا، ایک تقصیر یعنی ایک جرم کیا، کوئی غلطی کر دی۔ روز شاعر تقصیر کرد، ایک دن کسی شاعر نے کوئی جرم کر دیا۔ بادشاہ جلاد را فرمود کے روبروے من او را بکش۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ میرے سامنے روبروے من، میرے سامنے او را بکش، اس کو قتل کر، اس کو سولی دے۔ لرزہ بر اندام شاعر افتاد، شاعر کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ لرزہ بر اندام شاعر افتاد، شاعر کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ندیم او را گفت اینچے نامردی و بے جگری است۔ ایک ہمنشی نے کہا یہ کیا نامردی اور بے جگری ہے؟ ندیم او را گفت، ایک ہمنشی نے اس سے کہا، یعنی شاعر سے کہا، اینچے نامردی و بے جگری است، یہ کیا نامردی اور بے جگری ہے؟ یعنی یہ کیا ڈرنا ہے، بے جگری دکھانا ہے۔ ٹھیک ہے، اینچے نامردی، یہ کیا نامردی ہے کہ مرد ہو کر ڈرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اینچے نامردی وہ بے جگری است، یہ کیا نامردی اور بے جگری ہے کہ نام سنتے ہی ڈرتا ہے تو، موت کا نام سن کر۔ مردمان گاہے این چنی نمی ترسند، مرد کبھی بھی اس طرح نہیں ڈرتے۔ مردمان گاہے این چنی نمی ترسند، مرد کبھی اس طرح نہیں ڈرتے۔ شاعر گفت، شاعر کہتا ہے، اے ندیم اگر مردی بیا بجائے من بنشیں۔ شاعر کہتا ہے اے ندیم، اے ہمنشیں، اگر تو مرد ہے آ میری جگہ میں بیٹھ جا۔ بیا بجائے من بنشیں، آ میری جگہ میں بیٹھ جا، تا من برخیزم، تاکہ میں اڑ جاؤں۔ بادشاہ این لطیفہ پسندید، بادشاہ اس لطیفے کو پسند کیا۔ وہ خندید اور ہنسا، یعنی مسکرایا۔ وہ تقصیر او معاف فرمود، اور اس کی تقصیر کو، اس کے گناہ کو معاف کر دیا، یعنی اس کے جو جرم کو معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ حکایت 12، 12ویں حکایت۔ 12ویں حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ
ایک بادشاہ خواب دیکھتا ہے. ایک بادشاہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تمام دانت ٹوٹ گئے ہیں, تمام دانت نکل گئے ہیں. اب ایک خواب کی تعبیر بتانے والے سے تعبیر پوچھتا ہے کہ میں اس طرح خواب دیکھا ہوں کہ میرے تمام دانت ٹوٹ گئے ہیں, نکل گئے ہیں. تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ وہ جو منجمی تھا, یعنی جو تعبیر بتانے والا تھا, وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے تمام رشتہ دار, تمام اقارب بادشاہ کے سامنے مر جائیں گے. یعنی جتنے بادشاہ کے اولاد ہیں, اقارب ہیں, رشتہ دار ہیں, سب بادشاہ کے سامنے مر جائیں گے. سب کا انتقال بادشاہ کے سامنے ہو جائے گا. اتنا سننا تھا, بادشاہ کو آیا غصہ. بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے قید کر دیا جائے, کیونکہ بادشاہ کو ایک بری بات بتا رہا تھا, بری بات سے خبر دے رہا تھا. اگرچہ وہ صحیح بتا رہا تھا, لیکن بادشاہ کو غصہ آیا اور اسے قید کر دیا. پھر بادشاہ دوسرے تعبیر بتانے والے کو بلایا, ایک دوسرے آدمی کو بلایا جو کہ تعبیر بتاتا تھا. اس سے بادشاہ تعبیر پوچھتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے تمام دانت ٹوٹ گئے ہیں, نکل گئے ہیں. اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ دوسرا جو تھا تعبیر بتانے والا, وہ کہتا ہے کہ بادشاہ آپ بہت دن تک زندہ رہیں گے, یعنی آپ کی زندگی بہت لمبی ہے, اتنی لمبی ہے کہ آپ تو زندہ رہیں گے, آپ کے اولاد کا انتقال ہو جائے گا تب بھی آپ زندہ رہیں گے, آپ کے جو پڑوس ہیں ان کا بھی انتقال ہو جائے گا تب بھی آپ زندہ رہیں گے, یعنی آپ کے تمام رشتہ دار کا انتقال ہو جائے گا تب بھی آپ زندہ رہیں گے, آپ کی زندگی اتنی بڑی ہے. بادشاہ خوش ہوتا ہے اور اسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھو دونوں نے تعبیر ایک ہی بتائی, بس ایک نے اسے دوسرے انداز سے بیان کیا, دوسرے نے دوسرے انداز سے بیان کیا. انداز تعبیر بس الگ الگ تھا. دونوں کی بات ایک ہی ہے کہ بادشاہ کے اولاد جو ہیں, اولاد و اقارب, یہ بادشاہ سے پہلے مر جائیں گے, بادشاہ زندہ رہے گا. پہلے نے اسی کو کہا کہ آپ کے سامنے آپ کے اولاد و اقارب مر جائیں گے, دوسرے نے کہا کہ آپ اتنا دن زندہ رہیں گے کہ آپ کے اولاد و اقارب کا انتقال تو ہو جائے گا لیکن آپ زندہ رہیں گے. دونوں کا انداز بس تھوڑا سا الگ ہے. دوسرے نے عقل سے کام لیا تو انعام کا مستحق ہوا, اور پہلے نے بغیر عقل کا استعمال نہیں کیا. تعبیر تو بتا دیا لیکن عقل کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے گرفتار ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں عقل کا استعمال کرنا چاہیے. ہر جگہ صرف کسی کا جواب معلوم ہونا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ کس طرح اسے جواب دیا جائے جس کی وجہ سے سامنے والا خاموش ہو جائے. اگر کہیں مناظرہ وغیرہ ہو رہا ہے یا پھر کہیں پہ بھی ہو, سامنے والا خاموش ہو جائے یا مطمئن ہو جائے یا اس کے موافق جواب ہو جائے, اس کے پہلے ذہن کو پرکھنا ہے, پھر اس کے ذہن کے مطابق جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں ترجمہ دیکھیں. حکایت 12 12ویں حکایت. بادشاہ در خواب دید کے تمام دندان ہائے او افتادہ اند. ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے تمام دانت گر گئے ہیں, اکھڑ گئے ہیں. از منجم تعبیر آ پرسید. ایک نجومی سے, ایک تعبیر بتانے والے سے اس کی تعبیر پوچھتا ہے. از منجم تعبیر آ پرسید. ایک منجم سے, ایک تعبیر بتانے والے سے اس کی تعبیر پوچھی. گفت کے ہما اولاد و اقارب بادشاہ رو بروے بادشاہ خواہند مرد. اس نے کہا کہ بادشاہ کے تمام اولاد و اقارب, کہ ہما اولاد و اقارب بادشاہ, کے بادشاہ کے تمام اولاد و اقارب رو بروے بادشاہ کے سامنے خواہند مرد مر جائیں گے. یعنی بادشاہ کے تمام اولاد و اقارب بادشاہ کے سامنے مر جائیں گے. بادشاہ در خشم شد. بادشاہ کو غصہ آیا, بادشاہ غصے میں ہو گیا, یعنی بادشاہ کو غصہ آیا. اور منجم را قید کرد, اور منجم کو, نجومی کو قید کر دیا, تعبیر بتانے والے کو قید کر دیا. وہ منجم دیگر را تلبید, اور دوسرے نجومی کو بلایا. وہ تعبیر آن خواب پرسید, اور اس خواب کی تعبیر پوچھا. عرض کرد کہ ہما اولاد و اقارب بادشاہ, کہ از ہما اولاد و اقارب بادشاہ زیادہ تر خواہد زیست. وہ کہتا ہے, یعنی جو نجومی تھا دوسرا, وہ کہتا ہے, عرض کرتا ہے کہ تمام اولاد و اقارب سے بادشاہ زیادہ زندہ رہیں گے. از ہما اولاد و اقارب بادشاہ زیادہ تر خواہد زیست, کہ تمام اولاد و اقارب سے بادشاہ زیادہ زندہ رہیں گے. بادشاہ این لطیفہ پسندید
بادشاہ کو یہ بات پسند آئی، یہ لطیفہ پسند آیا، وہ انعام داد اور انعام دیا۔ بات وہی ہے، بس اس کا انداز بیان دوسرا تھا۔ حکایت 13 یعنی 13ویں حکایت۔ 13ویں حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی لکھنے والے کے پاس جاتا ہے۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا کہ ہر ایک کو لکھنا آتا تھا، بلکہ لکھنے والے مخصوص ہوتے تھے جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا، اور کسی کو خط دینا ہو یا کچھ کرنا ہو تو ان کے پاس جا کر کے لکھوا کر کے بھیجاتے تھے جسے لکھنا آتا تھا۔ تو ایک شخص کو کوئی خط لکھنا تھا، وہ گیا ایک خط لکھنے والے کے پاس، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص گیا ایک خط لکھنے والے کے پاس اور جا کر اسے کہا کہ ایک خط لکھ دیجئے۔ ایک شخص خط لکھنے والے کے پاس جا کر کے کہتا ہے کہ میرے لیے ایک خط لکھ دیجئے۔ وہ خط لکھنے والا کہتا ہے، وہ کاتب کہتا ہے کہ میرے پیر میں درد ہے، میرے پیر میں درد ہے۔ اب جو خط لکھنے گیا تھا، خط لکھوانے کے لیے، وہ کہتا ہے حضور والا میں آپ کو کہیں بھیجنا نہیں چاہتا ہوں، میں آپ کو کہیں بھیجنا نہیں چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح عذر پیش کرتے ہیں کہ میرے پیر میں درد ہے۔ ارے بھائی میں آپ کو لکھنے کہہ رہا ہوں، لکھنے کا پیر سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ کو کہیں بھیج نہیں رہا ہوں، اس طرح آپ عذر پیش کر رہے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے، یعنی جو لکھنے والا ہے کاتب، وہ کہتا ہے جی حضور والا آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ مجھے کہیں بھیج نہیں رہے ہیں، اور لکھنے کا کام جو ہے یہ ہاتھ سے ہوتا ہے، پیر سے نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب بھی میں کوئی خط لکھتا ہوں کسی کے لیے، جہاں وہ خط جاتا ہے تو پھر مجھے ہی بلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اسے پڑھنے کے لیے، اس خط کو پڑھنے کے لیے، کیونکہ میرا لکھا ہوا جو خط ہوتا ہے اسے کوئی پڑھ نہیں پاتا، یعنی میری لکھی ہوئی تحریر کو کوئی پڑھ نہیں پاتا، جس کی وجہ سے مجھے جانا پڑتا ہے۔ اب میرے پیر میں ہے درد، میں جا نہیں سکتا، اس وجہ سے خط لکھوں گا ہی نہیں، ٹھیک۔ دیکھیں اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ حکایت 13 13ویں حکایت۔ شخص پیش ایک نوسندہ رفت۔ ایک شخص ایک لکھنے والے کے پاس گیا۔ شخص پیش ایک نوسندہ رفت۔ ایک شخص ایک لکھنے والے کے پاس گیا، وہ گفت خط بنویس، اور اس سے کہا ایک خط لکھ دیجئے۔ گفت پائے من درد می کند۔ اس نے کہا، کاتب نے کہا میرے پیر میں درد ہے، میرا پیر درد کر رہا ہے۔ پائے من درد می کنند، میرے پیر میں درد ہے، میرا پیر درد کر رہا ہے۔ شخص گفت، وہ شخص کہتا ہے، اس شخص نے کہا تورا جائے فرستادن نمی خواہم، تجھے میں کسی جگہ بھیجنا نہیں چاہتا۔ تورا جائے فرستادن نمی خواہم، تجھے کسی جگہ میں بھیجنا نہیں چاہتا ہوں کہ چنی عذر می کنی، کہ اس طرح تو عذر پیش کرتا ہے۔ جواب داد، کاتب جواب دیتا ہے کہ این سخن تو راست است، کہ این سخن تو راست است، کہ یہ تیری بات درست ہے، صحیح ہے، سچ ہے، لیکن ہرگاہ کے برائے کسے ختمی نویسم، لیکن جب بھی میں کسی آدمی کے لیے خط لکھتا ہوں، تلبیدہ می شوم، میں بلایا جاتا ہوں، تلبیدہ می شوم، میں بلایا جاتا ہوں۔ کیوں؟ برائے خواندن اس کو پڑھنے کے لیے، زیرا کہ دیگر شخص خط من نخواندن می تواند، اس لیے کہ دوسرا شخص میرے خط کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، یعنی دوسرا شخص میری خط کو نہیں پڑھ سکتا۔ دیکھیں ترجمہ اور ایک مرتبہ۔ شخص پیش ایک نوسندہ رفت، وہ گفت، ایک شخص ایک لکھنے والے کے پاس گیا اور کہا خط بنویس، ایک خط لکھ دیجئے۔ گفت پائے من درد می کنت، اس نے کہا میرے پیر میں درد ہے۔ شخص گفت، اس شخص نے کہا تورا جائے فرستادن نمی خواہم، تجھے کسی جگہ بھیجنا نہیں چاہتا ہوں کہ چنی عذر می کنی، کہ اس طرح عذر کرتا ہے۔ جواب داد، کاتب نے جواب دیا کہ ای سخن تو راست است، کہ یہ تیری بات سچ ہے، لیکن ہرگاہ کے برائے کسے ختمی نویسم تلبیدہ می شوم، برائے خواندن لیکن جب بھی میں کسی آدمی کے لیے خط لکھتا ہوں تو میں بلایا جاتا ہوں اس خط کو پڑھنے کے لیے، زیرا کہ دیگر شخص خط من خواندن نمی تواند، اس لیے کہ دوسرا شخص میری خط کو نہیں پڑھ سکتا۔ حکایت 14 یعنی 14ویں حکایت۔ 14ویں حکایت میں بیان کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے
کہ ایک درویش سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ایک درویش سے کوئی جرم ہو جاتا ہے، لوگ اسے حبشی کوتوال کے پاس لے جاتے ہیں، حبشی کوتوال کے پاس لے جاتے ہیں جو حبش کا تھا۔ تو حبشی کوتوال کہتا ہے کہ اس کے پورے چہرے کو کالا کر کے، یعنی پورے چہرے پر سیاہی لگا کر کے، اسے پورے چہرے کو کالا کر کے شہر میں گھمایا جائے۔ وہ جو درویش تھا وہ کہتا ہے کہ حضرت والا ایسا مت کیجیے، پورے چہرے کو کالا مت کیجیے، بلکہ ایسا کیجیے کہ میں آدھے چہرے کو کالا کیجیے، یعنی آدھے منہ میں کالا لگا دیجیے، پورے چہرے میں کالا مت لگائیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر پورے چہرے میں کالا لگا دیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ حبشی کوتوال ہے، کیونکہ حبشی کوتوال پورا کالا تھا۔ تو اگر آپ پورے چہرے کو کالا لگا دیں گے، سیاہ کر دیں گے اور شہر میں گھمائیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ حبشی کوتوال کو گھما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے مجھے سیاہ مت کیجیے، پورے چہرے کو سیاہ مت کیجیے، بلکہ نصف کو سیاہ کیجیے۔ وہ حبشی کو یہ پسند آیا اور اسے معاف کر دیا۔ دیکھیں وہ یہاں پہ مذکور ہے، درویش تقصیر بزرگ کرد پیش حبشی کوتوال بردند۔ ایک درویش نے بڑی خطا کی، پیش حبشی کوتوال بردند، اسے حبشی کوتوال کے پاس لے گئے، لوگ اسے حبشی کوتوال کے پاس لے گئے۔ کوتوال حکم کرد، کوتوال نے حکم دیا کہ تمام روے درویش سیاہ کنید، کہ درویش کے تمام چہرے کو سیاہ کریں، وہ در تمام شہر بھی گردانید، اور تمام شہر میں گھمائیں۔ کوتوال حکم کرد، کوتوال نے حکم کیا کہ تمام روے درویش سیاہ کنید، درویش کے تمام چہرے کو سیاہ کریں، وہ در تمام شہر بگردانید، اور تمام شہر میں اسے گھمائیں۔ درویش گفت، درویش کہتا ہے، فقیر کہتا ہے، اے کوتوال نصف روے من سیاہ کن، اے کوتوال میرے آدھے چہرے کو سیاہ کیجیے، میرے پورے چہرے کو سیاہ مت کیجیے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ درویش گفت، درویش کہتا ہے، اے کوتوال نصف روے من، میرے آدھے چہرے کو سیاہ کن، کالا کر، سیاہ کر، ورنہ ہما مردمان شہر خانند دانست کے حبشی کوتوال ہستم، ورنہ تمام شہر کے لوگ، ورنہ ہما مردمان شہر، ورنہ تمام شہر کے لوگ خواہند دانست جانیں گے، سمجھیں گے کہ حبشی کوتوال ہستم، کہ میں حبشی کوتوال ہوں۔ کوتوال ازیں سخن خندید، کوتوال اس بات سے ہنسنے لگا، مسکرایا، وہ تقصیر درویش معاف کرد، اور درویش کی غلطی کو معاف کر دیا۔ اور ایک بتا وہ ترجمہ دیکھیں، درویش تقصیر بزرگ کرد، ایک درویش نے بڑی غلطی کی، پیش حبشی کوتوال بردند، حبشی کوتوال کے پاس لے گئے، لوگ اسے حبشی کوتوال کے پاس لے گئے۔ کوتوال حکم کرد، کوتوال نے حکم کیا کہ تمام روے درویش سیاہ کنید، وہ در تمام شہر بگردانید، کہ اس کے تمام چہرے کو سیاہ کیجیے اور تمام شہر میں گھمائیے۔ درویش گفت، درویش نے کہا، اے کوتوال نصف روے من سیاہ کن، اے درویش میرے آدھے چہرے کو سیاہ کر، ورنہ ہما مردمان شہر خواہند دانست کے حبشی کوتوال ہستم، ورنہ تمام شہر کے لوگ جانیں گے کہ میں حبشی کوتوال ہوں۔ کوتوال ازیں سخن خندید، کوتوال اس بات سے ہنسا، یعنی اسے سن کر کے ہنسنے لگا، اور تقصیر درویش معاف کرد، اور درویش کی غلطی کو معاف کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی بھی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا پھر ڈسکرپشن میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہمارا نمبر مل جائے گا، رابطہ نمبر، اس سے رابطہ کر کے سوال وغیرہ کر سکتے ہیں، اور کوئی مشورہ دینا ہو تو مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔